بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باہمی تعلقات مثالی تھے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دل و جان سے تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا، آپ مجھے از حد عزیز ہیں، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کے تناول فرمانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دونوں صبر و رضا کی چھتری کے نیچے فقر و فاقہ کے سائے تلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے حیات مستعار کی مسافت میں رواں دواں تھے۔ اس حالت میں آت پار گزر گئے، شام کی سرمئی سائے پھیلنے لگی، اندھیرے کی چادر فضا کو لپیٹ میں لینے ہی والی تھی کہ ایک تاجر کے ہاں سامان سے لدے اونٹ آئے۔ اس سے سامان اترانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو بھوکے پیٹ مزدوری کے لیے جا پہنچے۔ کافی دیر تک اونٹوں سے سامان اتارتے رہے۔ اس مشقت کا معاوضہ 1 درہم ملا تو رب رحمان و رحیم کے حضور شکر بجا لائے۔ اب کافی رات جا چکی تھی، خورد و نوش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش جاری رکھی۔ بالآخر ایک دکان کھلی مل گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے 1 درہم کے جو خریدے اور خوشی خوشی گھر تشریف لائے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرپا انتظار تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے اور خود قدر آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لے کر چکی میں پیسے، پھر ان کو پانی ڈال کر کوندا اور روٹیاں پکائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے شوہر کو کھانے کے لیے روٹی دی۔ جب وہ کھا چکے تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا عنہا خود کھانے کے لیے بیٹھی۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی یہ حالت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ رب الرحمن اور رحیم کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی روزوں تک فاقے برداشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئیں۔ وہاں ان کے والد محترم شافی معاشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑا اپنے والد محترم سردار دو جہاں کو پیش کیا۔ سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر سے پوچھا، بیٹی یہ روٹی کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، ابا جان تھوڑے سے جو میرے پاس آئے ہیں، میں نے انہیں چکی میں پیسا اور انہیں گوندھ کر روٹی پکائی۔ جب اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ خدا معلوم میرے والد محترم کس حال میں ہوں، کیوں نہ انہیں بھی اس کھانے میں شریک کروں، ان کا حال حوال بھی معلوم کروں۔ میرے پیارے ابا جان، اللہ گواہ ہے کہ یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روٹی لے کر تناول فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، روٹی کا یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے والد کے منہ میں 4 وقت کے بعد پہنچا۔ غرض باپ اور بیٹی دونوں عظمت کی حدوں کو چھوتے ہوئے اپنے رب کی رضا پر راضی تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو دنیا بھر کی نعمتوں سے آپ اور آپ کے اہل بیت کے شانوں کو بھر دیا جاتا۔
امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔